بہت ہی بیدار مجمع، بہت ہی توجہ، بہت ہی زیادہ انہماک، بہت زیادہ آپ کی شمولیت اور آپ کی توجہ ذکر کی جانب۔ یہ ایک تسلی بخش مرحلہ ہوتا ہے کسی پڑھنے والے کے لیے کہ وہ جو خیرات باب علم سے ملتی ہے اسے ضائع نہیں ہونا بلکہ وہ وصول فرمائی جانی ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، 71 نے جنگ لڑی، سلام ہے آپ کی سماعت۔ 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ جو اب نہ مولا میں سمجھوں گا اس کی توجہ شاید شامل ذکر نہیں تھی، جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو اسے اصغر کہتے ہیں۔ اللہ آباد رکھی یار، مولا آباد۔ مولا کی قسم، میں نے کمزور لفظ کبھی نہیں پڑھا، میری عادت نہیں ہے کمزور فکریں پڑھنے کی۔ منبر بہت عظیم ہے، دربار بہت عظیم ہے، ذکر بہت عظیم ہے، بادشاہ بہت عظیم ہے۔ مجھے شعور کی آخری منزل سے خیرات جو ملتی ہے میں نے وہی تقسیم کرنی ہے، جس کی مرضی جیسے چاہے وصول کرے۔ اگر لفظ میں قوت اور طاقت ہوگی تو آپ ضرور بولیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور ماشاءاللہ بڑے سمجھدار حضرات تشریف فرما ہے، معرفت والے صاحبان تشریف فرما ہے، چونکہ ذکر کی روحانیت بتا رہی ہے۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی نے بہت اچھا خطاب فرمایا، ان کے جو افکار تھے بہت خوبصورت تھے۔ میرے کج مجھ افکار ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں، ذرا انہیں عزت بخشیے گا، چونکہ دربار بہت بڑے، خیرات بہت بڑی۔ 71 ہاشمی تلواروں کے برابر جس کا ایک تبسم ہو اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ یہ یہاں تک لوگوں نے سمجھ لیا جو باہر تک کھڑے ہوئے۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا، لفظ بہت قیمتی میں کہنے جا رہا ہوں، بہت قیمتی، شاید میری قد سے بڑا فکرہ ہو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے، یا علی مشکل کشا۔ چھوٹا ہے تو علی کے لیے، ہمارے لیے باب الحوائج ہے۔ آپ نہیں سمجھا، فکرہ پڑھنا واجب ہو گیا۔ چھوٹا ہے تو علی کے لیے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ شہزادہ علی اصغر چھوٹا، نا، چھوٹا ہے تو علی کے لیے، جس نے صحن تطہیر میں 6 مہینے گزارے، اس کے فضائل کی بلندی میری زبان میں قوت نہیں کہ میں بیان کروں۔ فکرہ میں ایک پڑھ رہا ہوں، علموں کے درمیان یہ فکرہ اگلے سال تک بھول گیا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا آیا۔ جنہوں نے علی اصغر کی بلندی سمجھنی ہو وہ یہ ایک فکرہ سمجھ لیں اور اس کو یاد رکھ لیں۔ 9 لاکھ کے لشکر پر آخری حملہ حسین جس سے کرائے اسے اصغر کہتے ہیں۔ علی کا واسطہ یار، میں کچھ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تیری زندگی کرے، امام زمانہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، بولتی زبانوں پہ امام زمانہ ہمیشہ کرم نوازی فرمائے۔ یہ حق ہے بولنے کا، جیسے آپ بول پڑے۔ 9 لاکھ کے لشکر پر آخری حملہ، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ بسم اللہ کریں۔ آخری حملہ 9 لاکھ کے لشکر پہ فرزند بوتراب جس سے کرائے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ شعر کم از کم 200-250 سال پرانا پڑھ رہا ہوں، 200 سال تو کم از کم پرانا ہے، لیکن تاثیر ایسی ہے دیواریں بولتی ہیں۔ مولا کی قسم حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ منبر پہ ہاتھ ہے، مر جانا زندگی فنا ہے، میں بخیل نہیں ہوں کہ میں کوئی بھی شعر اپنے نام سے پڑھ دوں، جس کا ہے اس تک ثواب پہنچے۔ مجھے شاعر کا نام معلوم نہیں لیکن بہت بڑے اساتذہ کے کلام میں سے کلام ہے۔ اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے۔ جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا وہ کس کام کا؟ سیالکوٹ میں پڑھ رہا ہوں۔ امام حسین تیری آپ مولا کی آباد و ساتھ رکھو، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، تیری زندگی ہو، جوانیاں سلامت ہو، چہروں کی رونق میں ہمیشہ مولا اضافہ فرمائے۔ یہ حق بنتا ہے جیسے آپ بولتے ہیں۔ بنائے جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے۔ یہ
ممبر پہ ہاتھ ہے اور ذکر پہ ہاتھ ہے. جو دنیا کہتی ہے نا کہ ہم کوئی مبالغہ کر دیتے ہیں ان کی فضیلتوں میں، یہ ذکر ہے میرے سر پہ. میں تقریباً اس عمر تک 40-45 سال میں شہزادے کے اختیارات نہیں سمجھ سکتا. اصل ہمیں نا بسم اللہ ارے کیا کہ آپ جیئیں، آپ آباد و شاد رہیں. سلام ہے آپ کی مودت کو سلام. اچھا پڑھنے پر آپ نے آمادہ کر دیا، پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے. ارادہ نہیں تھا زیادہ پڑھنے کا، لیکن بس اب یہ نظم پڑھنا واجب ہو گیا. تھکے ہوئے تو آپ ہیں، سارے دن آپ نے ماشاءاللہ بڑے نامور ذاکرین کو سنا، سب مجھ سے بہتر پڑھنے والے. میں تو کسی قابل ہی نہیں، میری کیا مجال اور کیا حیثیت. لیکن بس کچھ خیرات ہوتی ہے اور ہر کسی کے پاس کچھ خاص خیرات ہوتی ہے، کچھ خاص. تو بادشاہوں نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ میں نے ہمیشہ بادشاہوں کے حضور سجدہ ریز ہو کے ہی مانگا ہے. مقام شہزادہ علی اصغر پہ جا کے میں نے کہا تھا ایک خیال میرا بادشاہ مجھے ایسا دے دے جو شاعری میں ابھی تک نہ لکھا گیا. یہ میں کوئی اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا، میں بادشاہوں کی عطا کا ذکر کر رہا ہوں. عطا کہ ان کی عطا پتہ نہیں کب کس پہ ہو جائے. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے. میں نے بڑی شاعری کلام پڑھا ہے. میں نے کہا بادشاہ کوئی ایک خیال ایسا جو مجھ سے پہلے نہ لکھا گیا، مجھے پتہ چلے کہ یہ مجھے باب الحوائج نے خود عطا کیا. اچھا وہ بڑے کریم ہیں، اگر خلوص نیت سے کچھ مانگا جائے، یہ بات میری بھولیے گا نہیں، شیعہ سنی مسلمانوں کا مجمع ہوگا، ان سے خلوص سے نیت سے جو کچھ مانگا جائے نا پھر دیر نہیں کرتے. میں کوئی اتنا بڑا شاعر نہیں ہوں، لیکن جو مصرے عطا کر دیے بادشاہ نے وہ میری سوچ سے بھی گمان سے بھی کہیں بلند، یقین جان. تو وہ مصرے میں نے جہاں بھی پڑھے بڑی دعائیں وصول کی. اب ماحول اتنی معرفت والا ہے تو میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں. کون ہے شہزادہ علی اصغر؟ تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے. دیکھیں چوتھے مصرے پہ اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے آگے کتنی دیر فضیلت آل محمد پڑھنی ہے. چوتھے مصرے پہ پتہ چل جاتا ہے نا جی کہ شاعری کو کون کس انداز سے سنتا ہے سمجھتا ہے. جبر کر کے کبھی مجلس پڑھی نہیں، جبرن کبھی داد لی نہیں. دل بولیں گے تو بولیے گا ورنہ چھٹی ہے. میں پھر بھی دعا دیتا ہوا جاؤں. تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا. خیال سنیے گا، بعض اوقات کچھ عطا ہو جاتا ہے. تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے. کیوں کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے. مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، کچھ باتیں یاد رکھی جائیں. ویس کوٹ پائی ہو تو تھوڑی داد ملتی ہے. تجربہ ہے نا جی، تھوڑا بہت تجربہ، اتنا تو ہمارا بھی ہے. تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا. یہ جڑے ہوئے ہاتھ سید زادہ، بخلا آپ نے نہیں کرنا، اگر داد بنتی ہو جتنی بنتی اتنی دیں گے. تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا مگر سمندر سے کم نہیں، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں. خیال سنو کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں. اول سے آخر تک جو موالیان حیدر قرار بیٹھے ہوئے ہو، اگر دل میں مصرع اتر جائے تو چپ نہیں رہنا. ایک مرتبہ مجھے پتہ چلے کہ میں معرفت والے صاحبان میں کھڑے ہو کے بیان دے رہا ہوں. تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے، بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے. زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خامشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں ہے. اجیو مولا تمہیں آباد و شاد. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بسم اللہ نوکر کہ تیری معصوم خامشی اذان اکبر سے. ایک صفت ہے شہزادے کی جو
کائنات میں کسی کے حصے میں نہیں آئی سوائے 6 ماہ کے علی کے، کسی کے حصے میں نہیں آئی، نہ کسی ولی کے، نہ پیغمبر کے، نہ معصوم کے، نہ امام کے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان دے رہا ہوں، صرف شہزادے کے حصے میں۔ صفت میں 2 مثلوں میں پڑھ رہا ہوں، بولے نہ بولے آپ کی مرضی، سمجھنا لازم ہے۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، لفظوں سے شناسائی جن کو ہے وہ ذرا سنیے گا۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، وجہ کیا ہے؟ میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ نوکر ہوں مولا کی قسم، جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ شعر پڑھوں، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر۔ اول سے آخر تک جس نے آپ تک داد نہیں دی، کوئی گلہ کوئی شکوہ بنتا ہی نہیں۔ میں نے کراچی میں یہ 2 مصرے پڑھے، مجھے انڈیا کے ایک مومن نے میری پیشانی چوم کے کہا گھر جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا، اتنا بڑا خیال بادشاہ نے تجھے دے دیا۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر، سنیے گا، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر۔ حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے۔ ہر بندہ نہیں بولتا، وہ بولتا ہے جس کے دل میں مارتا۔ مولا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ آپ جاگ گئے، بیدار ہو گئے، میری تھکن اتر گئی۔ پڑھنا تھوڑا ہے، گھبرائیے گا نہیں، ہاں یقین جانی۔ میں ایک جگہ پڑھنے گیا تو میرے ساتھ وہ اہل سنت بھائی بھی ساتھ تھا، کوئی دوست تھا میرا، وہاں پڑھتے پڑھتے میں نے کہا جی آپ تھک گئے تو میں نے 4 گھنٹے پڑھنا، 2 منٹ بعد دیکھا تو وہ بیٹھے نہیں، لاہور آ کے میرے ساہیوال کی بات، میں نے خیریت تھی، کہتے میں نے صبح جاب پہ جانا تھا۔ وہ ظاہر ہے آپ کو تو علم ہے نا، ذاکر کہہ دیتے زیادہ پڑھنا ہے۔ جی بسم اللہ جی، اللہ آپ کو آباد۔ آزان ہو رہی، آزان درود پڑھی آل محمد۔ پھر بھی صلوات پڑھی۔ بسم اللہ اللہ اللہ۔ اجازت ہے؟ بڑا مطمئن ہو گیا میں، ماشاءاللہ بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ۔ اگر آپ اس طرح نہ سنتے تو شاید میں یہ کلام نہ پڑھتا جو میں نے ارادہ کر لیا ہوگا۔ قصیدہ ہے 6 ماہ کے علی کا، بڑی تھوڑی آواز تھی ماشاءاللہ، واہ واہ کی، لیکن اتنی آواز میں گزارا کر کے پڑھا جا سکتا۔ 6 ماہ کے علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں،
اور منت کرتا ہوں جس کی کوئی دعا مشکل ہو، قبول نہ ہو رہی ہو ایک طویل عرصے سے، میں سید زادہ ہوں، شہید کا بیٹا ہوں، ممبر حسین پہ التماس کر رہا ہوں، دل پہ رکھے، جب ایسے دل مودت سے بھر جائے تو وہ دعا ذرا طلب کیجیے گا، اگلے سال تک قبول ہو جائے تو میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، یہ کوٹلی سید امیر ہے، کوٹلی، آج دیکھتے ہیں کوٹلی سید امیر میں شاعری کا کیا وزن، رتیاں پڑھا، یہاں میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں میرے خیال میں، دیکھتے ہیں جی کیسے سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، میں راضی ہو گیا مولا کی قسم، دل مطمئن ہو گیا، داد مل گئی، بس یہی سی کو داد کہتے ہیں، سچی کھری داد مل جائے تو دل بڑا ہو جاتا ہے۔ بھائی جان سنیے گا، گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ، عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ۔ میں منت کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں، جو زندگی میں نہیں بولا اسے بھی دعوت دے رہا ہوں۔ شعر اتنا بڑا پڑھ رہا ہوں، دیواریں بولتی ہیں، پتھر بولتے ہیں، آپ تو پھر موالی عزدار۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، بیت ضائع ہوگی تو دکھ ہوگا، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ، عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ، اور مقام اور منزلت دیکھیے، عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ، عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ، اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے، جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے۔ سلام ہے آپ کی محبت، سلام ہے آپ کے عقیدے، سلام ہے یار آپ کی سماعتوں، حق ادا ہو گیا مولا، مولا کو آباد و شاد رکھے، بس راضی ہو گیا جی بات۔ دو چار مصدر سنیے، میں بس سلام کروں، بڑا لطف آ رہا ہے، پڑھنے کا بڑا لطف آ رہا ہے، یقین جانے۔ میں حالانکہ بار بار کہہ رہا تھا مجمع تھک جائے گا سارے دن کے مجلس، لیکن پتہ نہیں کیوں بادشاہوں کا کرم ہی ہوتا ہے کہ آپ کا اس انداز سے بیٹھ جانا، مجھے سن لینا بڑی بڑی بات۔ اچھا یہ الفاظ جو میں اب پڑھ رہا ہوں، اس کے لیے میں جاگا ہوں کئی دن، کئی راتیں جاگ کے گزاری ہیں، تو اچھا بعض بسلے نہ مانگے جاتے ہیں، بڑی التماس سے مانگے جاتے ہیں کہ بادشاہ تیرا ذکر ہے، تیرے شایان شان تو ہم لکھ نہیں سکتے، چلو کچھ ایسے بلند الفاظ دے دیں۔ تو وہ وضاحت کے لیے یہ 4 سطریں ملی، میں شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ شہزادہ علی اصغر کی اگر میں تعریف کروں تو وہ کس انداز سے بنتی ہے۔ اگر کسی نے بھی اب دائیں بائیں دیکھا تو مجھے دکھ دے گا، بس یہ مثل سن لینے آپ نے، میری نوکری ہو جائے گی۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی۔ اگر آج میں نے کوٹلی سید امیر کی سب سے بڑی داد نہ لی تو پھر مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا آیا؟ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، یہ پھول بھی تلوار بھی، تارا بھی سحر بھی، یہ پھول بھی تلوار بھی، تارا بھی سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے ہے جیو، سلام ہے یار آپ کو، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے، سلام اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام، جو بول پڑے انہیں سلام، امام حسین آپ کو دیر تک آباد و شاد رکھے، میرے لیے کروڑوں سے زیادہ ہے بھائی جان۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، مولا پتران زندگی کرنا، بسم اللہ، میں پھر پڑھتا ہوں، میں بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، بسم اللہ جی، مار دے پوری طاقت سے مل کر، شکریہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھئی کمال ہو گیا، یقین جانی ہے، جب اور کوئی امید نہیں تھی کہ اتنی داد مل جائے گی، لیکن بڑی داد مل گئی۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، دعا کیجئے گا
یہ پھول بھی تلوار بھی تارا بھی سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی سورج کی خبر بھی، لوری بھی اسے یاد ہے۔ میں سیالکوٹ کی سرزمین کو بہتر جانتا ہوں، لوری بھی اسے یاد ہے۔ میں وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو اس شعر میں بھی خوش نہ ہوا۔ ہاں میں سمجھوں گا پھر میں نے پڑھا کیا ہے۔ لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی، اور لڑنے کا ہنر کیا ہے؟ لوری بھی اسے یاد ہے۔ 2 گھنٹے آپ توجہ نہ فرمائیں، میں یہی رکا رہوں گا۔ لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی، اور ہنر کیسا ہے؟ یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے۔ سلام دونوں ہاتھوں سے، یہ دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہا ہوں آپ کو۔ مولا دل جیت لیا آپ نے، قیمت سے خرید لیا مجھے مولا کی قسم۔ میں مطمئن ہو گیا امام حسین کی قسم۔ مولا تجھے آباد و شاد رکھے، سب کی رکھے۔ لوری بھی اسے یاد، داد بھی ڈھیری ہے بھائی جان۔ لوری بھی اسے یاد، لڑنے کا ہنر بھی، یوں تاج شجاعت کو نگینے میں جڑا، ایک لمحے میں صدیوں، 1400 سال سے ایک تبسم کی وضاحت مکمل نہیں ہو سکی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ 1400 سال سے خطیب، واعظ، علماء، ذاکرین، شعراء، پتہ نہیں اس تبسم پہ کتنے ہزار شعر لکھے جا چکے، مگر وضاحت نہ ہوئی۔ کسی نے تبسم کو کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ جنگ کے آغاز میں دشمن کو روتا دیکھ کر مسکرائے ہیں علی اصغر نتیجہ دیکھ کر۔ شہید محسن نقوی نے لکھا، اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے۔ استاد قمر جلالوی نے کہا، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے؟ ہائے ہائے، کون پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے۔ کسی نے لکھ دیا، تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت، یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے ہیں۔ بسم اللہ جی، بڑی مہربانی، پھر پڑھتا ہوں۔ اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے؟ تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت، یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے ہیں۔ تو نے وہ ایک تبسم سے لیا ہے اصغر، کام جو کن کے تکلف سے خدا لیتا ہے۔ یہ اب جو میں مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، داد میں نے بڑی لے لی، مولا کی قسم میں مطمئن ہو گیا، میں دعا کرتا ہوا جاؤں گا، یقین جانیں عرفان میں دعا کرتا ہوا جاؤں گا، راضی ہو گیا۔ مطلب یہاں مجھے اتنی داد مل گئی، میں کتنا شکر گزار رہا ہوں بادشاہوں کا۔ لیکن میں ایک مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں دعا کے لیے۔ داد تو آپ نے دینی ہے، اب آپ بیدار ہو گئے، ظاہر ہے جب آپ ذکر کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو پھر آپ کی مودت میں دل آپ کا کسی منزل پہ ہوتا ہے، پھر آپ چپ رہتے نہیں ہیں، یہ مجھے معلوم ہے، پھر بے ساختہ داد نکلتی۔ کیا مقام ہے شہزادے کا؟ اگر میدان کربلا کے پورے منظر کو ذہن میں رکھیں تو شہزادے کا مقام کیا بنتا ہے؟ انگشتری دین میں الماس کی صورت، لے لو پیسے دیتے ساتھ، اگر اس طرح داد دیجیے نہیں، مصرع تو میں نے اب پڑھنا ہے، میں آمادہ کر رہا تھا آپ۔ انگشتری دین میں، اگلے مصرع پہ فیصلہ ہے۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ ارے آپ جی ہیں، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے، آپ کی یہی رکھتا سلام ہے آپ۔ انگشتری دین میں، پڑھ لو دیواریں بولیں گی، انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت، تیور ہے سبھی، مولا آپ کا آباد رکھے، آپ جیے
دیکھیے میں نے مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کب تک ہے کب تک نہیں ہے. یہ ذکر پہ میں قسم دے رہا ہوں اپنا ہاتھ رکھ کے، میں نے زندگی میں جو شعر لکھے وہ سارے ایک طرف. یہ 2 مصرے خاص الخاص. کرم ہے بادشاہ علی کا، خیرات ہے بادشاہ حسین کی، اور خاص کرم ہے باب الحوائج کا. مر بھی گیا تو آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میری موت کے بعد بھی یہ شعر پڑھا جاتا رہے گا. یہ سیدزادے کا منبر سے وعدہ ہے. انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت. تیور ہیں سبھی، اور کیا کام کیا شہزادے نے. تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت. ایک ضرب تبسم سے بتے ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اوہ ایک ضرب تبسم سے. شادی بسم اللہ. پھر بہت شکریہ. کیا بات، کیا ترتیب. پورا مجمع بولے تو بولے، میں چپ رہا ہوں. میں بسم اللہ. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. بسم اللہ. میں نوکر. بسم اللہ. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت. تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت. ایک ضرب تبسم سے بتے ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا. میں جب یہ قصیدہ لکھ رہا تھا تو میں نے کہا بادشاہ کمزور شاعر ہے نا، کمزور شاعر. شاعری ہم نے پڑھی ہوئی ہے، مولا کی قسم شاعری کو ہو چکی، جو بڑی شاعری تھی وہ ہو گئی. اب تو تک بندی ہے، مصرے سیدھے کرتے ہیں، کوئی لفظ سیدھے مل جائے تو جڑ جاتے ہیں. لیکن یہ شعر مانگا ہے میں نے مولا حسین سے، پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ رے تائید امامت کی بلندی. یہ گواہی جو شہزادے علیہ السلام کی گواہی ہے امام حسن کے حق میں، یہ جو بیعت سے انکار ہے شہزادے کا، اسے قیامت تک کوئی بھلا نہیں سکتا. اللہ رے تائید امامت کی بلندی، حیران ہے جری ایسی شجاعت کی بلندی. لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی. کیا کروں اب، کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی. مجھے تاریخ انسانیت میں ایسا ایک منظر اور دکھا دے، میں اعلانیت طور پر ممبر پہ نہ آنے کا اعلان کر کے جاؤں. اتنا بڑا چیلنج میں لوگوں کے درمیان کر رہا ہوں. ایسا ایک منظر کہیں آل محمد کے گھرانے کے علاوہ کہیں اور دکھا دے. تاریخ انسانیت کو چیلنج ہے عقیل محسن نقوی. میں نے کبھی ہوا میں تیر نہیں چلائے، پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنے کا تھا. یہ سنیے گا شعر اور دل میں فیصلہ کیجئے گا کہ عقیل بھائی نے کیا پڑھا اور کیا نہ پڑھا. اللہ رے تائید امامت کی بلندی، حیران ہے جری ایسی شجاعت کی بلندی. اب بلندی میں نے ثابت کرنے 2 مصروں میں. اللہ رے تائید امامت کی بلندی، حیران ہے جری ایسی شجاعت کی بلندی. لشکر پر نظر تیز قیامت کی بلندی. کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی. ثابت صف آدھا کو کہیں پر نہیں رکھا، حد یہ ہے کہ پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھا. کیا پڑھا جائے، کیا آپ سنیں. اللہ آپ کو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج رکھے. سلام بھائی جان، سلام ہے. آپ مولا کی قسم جیت لیا، دل جیت لیا. میں بلندی پڑھ رہا ہوں. اللہ رے تائید امامت کی بلندی، لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی. کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی. ثابت صف آدھا کو کہیں پر نہیں رکھا، حد یہ ہے کہ پاؤں بھی. جی میں بسم اللہ، میں پھر پڑھتا ہوں. میں بسم اللہ. ثابت صف آدھا کو کہیں پر نہیں رکھا، حد یہ ہے کہ پاؤں بھی. کبھی سوچا ہے جو لشکر پورے دن میں پریشان نہیں ہوا، وہ شہزادے کی آمد پہ کیوں پریشان ہوا؟ شاید امیر میں آج بتانا چاہتا ہے کہ موسیقی کیوں پریشان ہوا. کس لیے لشکر پریشان ہو کے منہ چھپانے میں مجبور ہوا. کوئی وجہ تو ہوگی، اور وجہ میں 4 مصروں میں پڑھ رہا ہوں. بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا.
اچھا آپ سنتے بہت اچھا ہے، اور بعض اوقات ذاکر کو کہتے ہیں ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ میں نے بڑی گہری بات کر دی، ہاں کوئی سمجھنے والا سمجھ جائے گا، سنیے گا۔ بے شیر تھا اور شیر ببرنر نظر آیا، کم سن تھپا میدان میں حیدر نظر آیا۔ وجہ تو میں آپ پڑھ رہا ہوں، وجہ میں آپ بیان کر رہا ہوں۔ بے شیر تھا اور شیر ببرنر نظر آیا، کم سن تھپا میدان میں حیدر نظر آیا، کم سن تھپا میدان میں حیدر نظر آیا۔ غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا، تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا۔ تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا۔ اور شہزادے کی آمد میں نتیجہ کیا نکلا؟ لشکر کو بھی کہنا پڑا، یا علی تیرے احسان ہیں بھلانے کے بھی نہیں۔ لشکر کو بھی کہنا پڑا یہ عکس جلی ہے، شبیر کا پالا ہوا بچہ بھی علی ہے۔ میں بسم اللہ کہتا ہوں۔ کسی شاعر نے ایک مصائب کا شعر لکھا، مجھے بڑا پسند ہے۔ جہاں میں آئے رہے بن چلے چلے بھی گئے، پھر سنیے، یہ پوری زندگی شہزادہ علی اصغر کی جو ہے وہ 6 مہینے کی وہ سفر میں گزری ہے، پوری زندگی سفر آپ سمجھ۔ جہاں میں آئے رہے بن چلے چلے بھی گئے، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے۔ کسی نے اس سے بھی قیامت خیز ایک شعر لکھا، چونکہ میں نے معصومہ کے مصائب پڑھنے، میری 1000 بار توبہ، میں کسی قابل نہیں۔ یہ اس سے بڑا شعر ہے۔ در نجف سفید ہوتا ہے، یاقوت ہوتا ہے سرخ رنگ کا، کسی نے قلم ہی توڑ دیا، ہاں جی بالکل ایسے نہیں، ٹھیک ہے، در نجف سفید ہوتا ہے اور یاقوت سرخ۔ کیا شعر لکھا مصائب کا، شہزادہ علی اصغر کے مصائب۔ انہوں نے لکھا یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا۔ اگلا مصرع قیامت کا ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا، یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ واہ واہ واہ، میں بسم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو مولا، کوئی غم نہ دیکھو۔ مجھے بھائیوں نے کہا کہ جی آپ نے معصومہ کے مصائب پڑھنے ہیں، میں نے کہا جی میں کسی قابل تو نہیں ہوں، تو چونکہ جنازے کی شبیہ تو پردے میں آئے گی، ظاہری بات وہ تو آ ہی نہیں سکتی، اس کو تو بچہ بھی نہیں دیکھ سکتا نا، وہ تو پردہ دار ہے۔ بی بی رباب پہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اسی سے مصائب کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ شعر مجھے کھا گیا، میں جب بھی پڑھتا ہوں میں خود بھی روتا ہوں اور دیر تک روتا ہوں۔ آیتیں 2 ہیں، اس شعر پہ ہائے کرنی تو واجب ہے، ہائے کرنا واجب ہے، اس شعر پہ آنسو لازمی آگئے جیسے کہ زادے کا بات ہے۔ میں نو کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ اچھا میں پھر پڑھ دیتا ہوں، یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ اب یہ شعر ذرا سنیے گا، یہ دل میں رکھیے گا، میں یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں سے یہ زیادہ ہوں، تنہائی میں جب کبھی آپ کا گریہ کرنے کو دل چاہے، محرم میں، سفر میں، عام ایام میں، اس شعر کو صرف دہرائیے گا، آنسو آ جائے گا، آنکھ نم ہو جائے گی، اجر مل جائے گا۔ بی بی رباب پہ کسی نے 2 مصرے کیا لکھ دی، آیتیں 2 ہیں، آیتیں 2 ہیں رباب غم زدہ کی شان میں،
ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں۔ آیتیں دو ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے۔ یہ اسی ماں کو پتہ ہے جس پر یہ قیامت ٹوٹی، نہ جھولی والا بھولتا ہے نہ چھوٹی بیٹی بھول سکتی ہے۔ معافی چاہتا ہوں، میں عزاداروں سے ایک فقرہ پڑھنے سے پہلے میں معافی مانگ لوں، یہ جڑے ہوئے ہاتھوں سے معافی ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جس کا 6 مہینے کا بچہ ایک دن میں